السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ آج صدر پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے یا حکومت نے یا اس رجیم نے آئینی ترمیم میں جو ناکامی تھی، جو وہ نمبر پورے نہ کر سکے یا جو آپس میں وہ کنسنسس پیدا نہ کر سکے، اس معاملے کو اتنا پرسنلی لیا ہے اور اتنا سیریس لیا ہے کہ وہ اب کسی بھی ضابطے، کسی بھی جمہوری قدر یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے اپنی فتح دکھانا چاہتی ہے، اپنی کامیابی دکھانا چاہتی ہے۔ اس آرڈیننس میں ترمیم کر کے حکومت نے دراصل یہ راستہ کھول دیا ہے کہ اب اگر جو پارلیمنٹ میں کوئی پارلیمانی پارٹی ہوگی وہ اپنے پارلیمانی سربراہ کی اجازت کے بغیر کسی کو ووٹ دے تو نہ تو یہ ہوگا کہ ان کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، بلکہ اب تو ووٹ کاؤنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو ہوا طریقہ کچھ یوں کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ابھی ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، جنہوں نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے، انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے اختیارات بانٹوں گا سپریم کورٹ کے دیگر سینئر ججز کے ساتھ، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں سینئر پیونی جج چیف جسٹس اور تیسرے نمبر پر موجود سینئر جج شامل تھا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر۔ لیکن اب اس ترمیم کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو تیسرے نمبر پہ سینئر جج تھا اس کو ہٹا کے جسٹس امین الدین کو اس میں شامل کر دیا ہے، اور اب پیر کے دن پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں 63A کی نظر ثانی جو تھی اس کو جو کافی ٹائم سے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا، اس کی وجوہات یہ تھی کہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اور ان کو انٹینشن معلوم تھی کہ وہ کیس سماعت کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں مقرر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جو فلور کراسنگ ہے اس کو لیگل کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ فلور کراسنگ اور ساتھ ساتھ اس رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کر کے اب اس معاملے کو لیگل کیا جائے، قانونی کیا جائے، اور اس میں کسی پہ کوئی ممانعت نہ ہو۔ اب یہ طریقہ جو حکومت نے یہ راستہ جاری بات ہے، آنے والے دنوں میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، پچھلا فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا، اور نئے فیصلے کے تحت پھر جب آئینی ترمیم آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں پہ جو کہ فلور کراسنگ کریں گے ان پہ کسی قسم کا کوئی ان پہ قدم نہیں ہوگی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ موجودہ رجیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور مولانا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، لیکن اب چونکہ یہ جو ناکامی ہوئی اس کے بعد کافی جو ہے وہ ان کو سکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ پہلے ہم اپنا جو ہے وہ پاور دکھائیں، پہلے جو ہم کر سکتے ہیں وہ دکھائیں، اس کے بعد جب یہ ہمارا مقصد پورا ہوگا پھر ہم جو ہے وہ مفاہمت یا پھر کسی بھی طرح جمہوری ماحول کو، ٹیمپریچر کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات ہم نے کرنے ہوں گے پھر وہ کریں گے۔ تو اب ابتدا میں تو یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ڈکلیئر ہوئے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے ارکان ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان کو اب زیرو کر دیا گیا ہے، اور وہ ارکان جو ہے وہ سنی تحریک کے جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو نیا نمبر گیم جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے ارکان کو زیرو کر دیا گیا ہے، اور ان کو سنی اتحاد کے ارکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک طرف سے پی ٹی آئی کو یہ دھچکا ملا ہے، اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے منظور کیے جانے کے حوالے سے امکان تھے، اب اس کو بھی جو ہے وہ ایک تھریٹ کے طور پر رکھ دیا گیا ہے۔ جب 63A ثانی میں فیصلہ ریورس ہو جائے گا اور موجودہ حکومت یا موجودہ رجیم آئینی ترمیم پیش کرے گی تو اس صورت میں مولانا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ مولانا نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مفاہمت کی بات کر رہی تھی، ہمیں منانے کی بات کر رہی تھی، ہمیں ایسا مسودہ دینے کی بات کر رہی تھی جس پہ ہم راضی ہوں، اس کے بعد یہ جو آرڈیننس لایا گیا یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مفاہمت نہیں چاہتے، اور اس سچویشن میں تو پھر مفاہمت یا اس سچویشن میں تو پھر
آگے جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک ہار کو، ایک وہ ترمیم جو ابھی پیش بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کو اپنی ناکامی سمجھ کے اس کو اس انداز میں دل پہ لیے بیٹھنا اور اس انداز میں پرسنل لینا کہ اب تمام جو ضوابط ہے، تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں جمہوری اقدار ہے، اس کو بلا رکھ کے ایک مذاق بنا دیا گیا۔ آئینی ترمیم میں 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس میں ملک میں پورے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا، اور تقریباً 2 سال کا ایک بہت بڑا گیپ دے کے بہت بڑی جو ہے وہ مشاورت کر کے وہ جو ہے وہ ترمیم منظور ہوئی تھی، اور لوگ اس کو آج بھی اس پہ پراؤڈ کرتے ہیں۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات بغیر مسودہ پڑھے جب منظور نہیں ہوئی، جب اس پہ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوا، تو اتنی زیادہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ایک غصہ ہے، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں اب اس کو پرسنل لیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تحریک سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے، جو اکثریتی فیصلہ ہے، نہ تو اس کو مانا گیا، نہ پھر ایک الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد جو تحریک انصاف کے اراکین جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے تھے 1439 ان کو بھی ریورس کیا گیا۔ اور اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت 63A میں جو فیصلہ ہے اس کو ریورس ہونے کے بعد انہوں نے انتظام کر لیا ہے کہ فلور کراسنگ کے لیے لوگوں کو راضی کیا جائے، اور چونکہ ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالیں گے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اب ذہن جو ہے وہ بنایا گیا۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہے کہ اس تمام پروسیس میں جو سب سے پرو ایکٹیو ہیں اور سب سے جو اس چیز کو اونرشپ اس کی لے رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سامنے سے نہیں آ رہی، حکومت جو ہے وہ اس کو اتنا اون نہیں کر رہی، لیکن بلاول بھٹو جس کے نانا اس آئین کے تخلیق کار ہیں، ان کو جو ہے وہ اب سامنے آئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اب بلاول بھٹو کی کیا مجبوری ہے، کیونکہ حکومت تو ان کے نہیں ہے، وہ تو حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن بلاول بھٹو اس چیز کو، اس کا برڈن جو ہے وہ لے رہے ہیں، جو کہ کافی زیادہ پینفل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طور پر جمہوریت پر اب بھی کسی لحاظ سے، کسی تناسب میں ہی صحیح لیکن ایمان رکھتے ہیں۔